بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اپنی نشانیوں کی سیر کروائیں، اور بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ سرزمین فلسطین کو انبیاء کی زمین کہا جاتا ہے۔ بیشتر انبیاء کرام کی پیدائش اسی سرزمین پر ہوئی، اس لیے یہ زمین تمام الہامی مذاہب کے ماننے والوں کے لیے متبرک ہے۔ بیت المقدس، القدس، یروشلم یہ تو ایک شہر ہے، مگر اس کے کئی نام ہیں۔ اس میں وہ مسجد اقصی ہے جو مسجد حرمین کے بعد مسلمانوں کا تیسرا مقدس مقام ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں صدیوں سے ایسا تنازع ہے جو کہ سلجھنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ دنیا کی تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسا شہر ہوگا جس نے اتنی تباہی برداشت کی ہو، اور اس لڑائی کی سب سے بڑی وجہ ہے مذہب۔ عام طور پر آپ نے یہی دیکھا ہوگا کہ ایک شہر کسی ایک مذہب کو ریپرزینٹ کرتا ہے، جیسے عیسائیوں کے لیے روم، ہندوؤں کے لیے بنارس ایک پاک دھرتی ہے، سکھوں کے لیے امرتسر اور مسلمانوں کے لیے مکہ مکرمہ ایک مقدس جگہ ہے۔ لیکن یروشلم دنیا کا اکلوتا شہر ہے جو ایک یا دو نہیں بلکہ 3 بڑے مذاہب کے لیے اہم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہودی اس پاک جگہ پر اپنا پورا قبضہ چاہتے ہیں۔ مسلمان اس سرزمین کو چھوڑنا نہیں چاہتے، جبکہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ مسیح اسی سرزمین میں آئیں گے۔ ہسٹوریکل ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ یروشلم میں کبھی قحط نہیں پڑا، جبکہ یہ شہر 3000 سال سے موجود ہے۔ اس کا سب سے پرانا نام جیبس ہے۔ یہودی لٹریچر کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو جراح کہا تھا، اور بعد میں شالیم نامی بادشاہ نے 2000 سال قبل مسیح میں اس میں شیلم کا اضافہ کر دیا تھا۔ اس طرح 2 عبرانی الفاظ یعنی یرو اور شلم کا مرکب یہ شہر یروشلم کہلایا۔ اس کے علاوہ عربوں نے اس شہر کو سنہرا شہر یعنی دا گولڈن سٹی کا نام دیا، کیونکہ جب سورج نکلتا تھا تو سنہری پتھروں سے بنے مکانات جگمگا اٹھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اسی شہر کی طرف ہجرت کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب بھی اسی جگہ پر نازل ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی زمین پر ترقی کی اور یہیں پر اپنا ایک محراب تعمیر کروایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی اسی پاک سرزمین پر ہوئی، اور جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اسی شہر سے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ اسی شہر میں عیسیٰ علیہ السلام دجال کے ساتھ آخری مقابلہ کر کے اس کو قتل کریں گے۔ فلسطین ہی سے یاجوج ماجوج اپنا فساد برپا کریں گے۔ اس شہر کے تقدس میں تقریباً 5000 سے زائد صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور شہادت کا یہ سلسلہ آج تک ایسے ہی جاری اور ساری ہے۔ اس لیے اگر اس شہر کو شہیدوں کا شہر بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ سلیمان علیہ السلام کے عظیم الشان دور حکومت کے بعد بنی اسرائیل رفتہ رفتہ سرکش اور نافرمان ہو گئی۔ انہوں نے تورات میں رد و بدل کر دی، پیغمبروں کو قتل کیا اور بت پرستی کی ابتدا کی، اور سود، جوا، ہر قسم کی بدکاری میں ملوث ہو گئے۔ اس وجہ سے یروشلم پر بیرونی طاقتوں نے کئی مرتبہ حملہ کیا، اور 1000 سال کی اس طویل تاریخ میں تقریباً 17 مرتبہ یروشلم پوری طرح اجڑ کر دوبارہ آباد ہوا۔ ان حملوں میں شاہ مصر سیساک کا حملہ، آشوری بادشاہ سہرب کا حملہ، بابل کا بادشاہ بخت نصر کا حملہ، اور 70 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹنز کا حملہ، یہ سب بہت تباہ کن حملے تھے۔ ان حملوں سے یروشلم اور یہاں کے لوگوں کو سخت نقصان پہنچا۔ ان حملوں میں ہیکل مکمل طور پر تباہ ہو گیا، تورات کے نسخے جلا دیے گئے۔ 5ویں صدی عیسوی میں اسلام کے آغاز سے یروشلم میں ایک نئے باب کا آغاز ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے 7ویں سال سفر اسراء اور معراج پر تشریف لے گئے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے بیت المقدس پہنچے اور تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت کروائی، اور اسی مقام سے براق پر سوار ہو کر 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہو گئے۔
مسلمانوں کے یروشلم کو فتح کرنے کے بعد بہت سے عرب قبائل وہاں پر سکونت پذیر ہوئے اور کچھ ہی عرصے میں یروشلم ایک خالص عرب علاقے میں تبدیل ہو گیا۔ بنو عباس کی خلافت تک یروشلم اسلامی ریاست کا حصہ رہا، لیکن جیسے ہی خلافت کمزور پڑنے لگی تو 1999 عیسوی میں صلیبیوں نے بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھین لیا اور یروشلم میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی۔ تقریباً 88 سال تک یہ شہر صلیبیوں کے قبضے میں رہا اور آخر کار قبلہ اول کی آزادی کی خاطر 16 جنگیں لڑ کر صلاح الدین ایوبی نے 1187 عیسوی میں یروشلم کو دوبارہ آزاد کروا لیا۔ صلاح الدین ایوبی کے بعد تقریباً 100 برسوں تک یروشلم اسلامی سلطنت کا حصہ رہا، جہاں ترک عثمانیوں نے اس شہر کو خوب ترقی دی، تو وہیں یہود و نصارہ کے لیے اس شہر کے دروازے ہمیشہ کھلے رہے اور تاریخ میں پہلی مرتبہ یروشلم نے اتنے لمبے عرصے کے لیے امن و امان کا دور دیکھا۔ لیکن 1948 کو امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی سازشوں سے عرض فلسطین کے خطہ میں صہیونی سلطنت قائم کی گئی اور یہودیوں نے یہاں اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا، لہٰذا عرب ممالک اسرائیل کے خاتمے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑے۔ لیکن یورپ اور امریکہ کے سہارے سے اسرائیل نے عرب ممالک کو شکست دے دی اور پھر 1967 عیسوی میں 6 روزہ عرب اسرائیل کی جنگ کے بعد یہودی یروشلم اور بیت المقدس پر بھی قابض ہو گئے۔ یہی نہیں بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسرائیل تمام مسلم شہر کو قابض کرتا چلا گیا، جو آج تک جاری ہے، جس کی وجہ سے ہر سال فلسطین پر اسرائیل کے ظلم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ فلسطین کا غم امت مسلمہ کا مشترکہ غم ہے، اور یہ بات بھی روز روشن کی طرح آیا ہے کہ بیت المقدس کا مسئلہ صرف اہل فلسطین کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔